السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 91۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا محمود بن خالد السلمی قال حدثنا احمد بن علی قال حدثنا ثور عن یزید بن شریح الحضرمی عن ابی حی المعزن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا و محبوبنا و فقیہ الامہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لا یحل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی مرد کے لیے جائز نہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ان یصلی وہو حاکن، کہ وہ نماز پڑھے اس حال میں کہ پیشاب وغیرہ زور پر ہو، پیشاب کی سخت حاجت ہو، حتیٰ یتخفف، یہاں تک کہ وہ ہلکا ہو جائے، مطلب وہ پیشاب وغیرہ کر کے فریش ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھے، پیشاب روکنے کی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ ثم ساق نحوہ علی ھذا اللفظ، پھر اسی طرح انہوں نے چلایا اس حدیث کو اس لفظ پر، قال، کہا، ولا یحل لرجل، نہیں ہے حلال کسی مرد کے لیے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر، ان یؤم قوما، کہ وہ کسی قوم کو امامت کروائے، الا باذنہم، مگر ان کی اجازت کے ساتھ، اجازت ملے تب وہ امامت کروا سکتا ہے، نہیں ملی تو پھر کروا سکتا نہیں۔ ولا یختص نفسہ بدعوۃ دونہم، اور وہ دعا کے ساتھ اپنی ذات کو خاص نہ کرے، صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، دونہم، ان کے علاوہ، پبلک کے لیے بھی دعا کرے، فإن فعل فقد خانہم، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو داود ھذا من سنن اہل الشام، یہ شام والوں کی احادیث میں سے ہے، لم یشرکہم فیہ احد، ان کے ساتھ ان احادیث میں کوئی اور شریک نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے، یہ حدیث نمبر 91 اور حدیث نبے نمبر حدیث، 90 اور 91 دونوں احادیث کے راوی شامی ہیں سوائے صحابی کے، یہ مطلب ہے۔ دوسری بات، اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے ابو داود کی تحقیق میں لکھا، صحیح لغیری دون القطعۃ الاخیرہ منہ، آخری جملے کے علاوہ یہ حدیث صحیح لغیری ہی ہے۔ وہذا اسناد ضعیف کسابقی، اور یہ سند ضعیف ہے سابقہ حدیث کی طرح، جو علت وہاں تھی وہی علت یہاں ہے۔ پچھلی سند میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یزید بن شریح الحضرمی کی وجہ سے وہ حدیث 90 نمبر، یزید بن شریح حضرمی کی وجہ سے ضعیف تھی، تو یہاں بھی وہی راوی ہے اور ابو حی المعزن بھی ہے، یعنی تقریباً سند وہی ہے، جو علت وہاں تھی وہی علت یہاں ہے۔ دوسری بات، ثور کا نام ثور بن یزید الحمصی ہے،
اور ابو حی المؤذن کا نام شداد بن حی ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 3 صفحہ 129 میں بھی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داود علوم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 ہے، اس حدیث پر مفصل دراسہ کیا۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں اسنادہ ضعیف کا سابقی، سابقہ حدیث کی طرح یہ حدیث کی سند ضعیف ہے۔ تو سابقہ حدیث کو بھی شیخ شعیب برنوت رحمہ اللہ نے صحیح لغیری کہا تھا، اور حدیث نمبر 91 کو بھی صحیح لغیری ہی کہا ہے۔ وہاں بھی ہم نے کچھ تفصیل بیان کی تھی۔ اشارہ پھر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ شعیب برنوت رحمہ اللہ نے مختصر انداز میں 91 حدیث کو صحیح لغیری کہہ کے آگے لکھا کہ آخری ٹکڑا، آخری جملہ ثابت نہیں ہے، یعنی 2 جملے ثابت ہیں اور آخری جملہ وہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہی بات شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک اور انداز میں کہہ دی، باتوں دونوں کی ایک ہی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا اسنادہ ضعیف کا سابقی لیکن الجملہ الاولی منہ صح معناہا۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ پہلا جملہ صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے، من حدیث عائشہ المتقدم، امی عائشہ کی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے، ومن حدیث عبداللہ بن ارقم، اور سیدنا عبداللہ بن ارقم کی حدیث اللہ اکبر جو پہلے گزر چکی ہے، اور اس کو روایت کیا ادریس العودی نے اپنے باب سے، وہ سیدنا ابو ہریرہ سے مرفوعاً ان لفظوں کے ساتھ، لا یقوم احدکم الی الصلاۃ وبہ اذن، یعنی قضاء حاجت وغیرہ کی پریشانی لاحق ہو، تکلیف لاحق ہو تو وہ نماز کی طرف کھڑا نہ ہو۔ اخرج ابن ماجہ رقم 618۔ وہذا اسناد صحیح حسن، شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ابن ماجہ کی سند حسن ہے، رجال الشیخین غیر والد ادریس کے والد کے علاوہ باقی سارے راوی شیخین کے ہیں۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والجملۃ الثانیہ، اور دوسرا جملہ ترمذی وغیرہ میں ہے، ابو امامہ کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ ابن حبان کی صحیح میں ہے، ابن عباس کی حدیث ہے، اور ان دونوں کی سند حسن ہے، جیسا کہ التعلیق الرغیب علی الترغیب والترہیب میں ہے، جلد 1 صفحہ 171 رقم 4 اور 5۔ اور دوسرا جملہ جو مصنف کے ہاں ہے من حدیث عبداللہ بن عمر ایضاً، سیدنا ابن عمر کی سند کی حدیث ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، یعنی یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی 91 نمبر حدیث پر مفصل دراسہ کر کے ہر چیز کو الگ الگ بیان کیا۔ الحمدللہ اس حدیث میں 2 راوی ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، باقی پہلے سارے گزر چکے ہیں۔ پہلے ہیں محمود بن خالد بن ابی خالد یزید ابو علی السلمی الدمشقی، ان کو امام ابو حاتم نے، امام نسائی نے ثقہ کہا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 249 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلے راوی ہیں احمد بن علی النمیری، النمری بھی کہا گیا ہے، السلمی، اللہ اکبر۔ امام ابن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے، ذکر ابن مندہ انہ روا عنہ ایضاً یزید بن عبد ربی اور محمد بن ابی اسامہ وذکر ابن حبان فی الثقات۔ امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے، وقال الازدی نے کہا متروک الحدیث ساکت، یہ راوی متروک الحدیث ہے، ساکت ہے۔
یعنی اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح اس راوی کو امام ابو حاتم رازی نے کہا لم یروی عنہ غیر محمود بن خالد وارا احادیثہ مستقیمہ روالہ ابو داود حدیثا واحدہ، کہ اس راوی سے یعنی احمد بن علی النمیری سے محمود بن خالد کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور میں اس کی احادیث کو مستقیم سمجھتا ہوں، درست سمجھتا ہوں۔ روالہ ابو داود حدیثا واحدہ، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کی ایک ہی حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کا معنی بالکل واضح ہے، سابقہ حدیث بھی یہی ہے۔ جو ابو داود رحمہ اللہ نے آخر میں 91 نمبر حدیث کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا ھذا من سنن اہل شام لم یشرکہم فیہ احد، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ ان احادیث میں سے ہے جن کو اہل شام نے روایت کیا ہے، سارے راوی ہی شامی ہیں، شام کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے حالات میں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ ساری زندگی جب مسلمان ہو گیا، دوست سے اپنی بستی جابور سے جو دوست کے منطقہ میں ہے وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسلمان ہوئے، پھر ساری زندگی یہاں ہی رہے، مدینہ منورہ میں ہی فوت ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدنی ہیں، باقی سارے راوی شامی ہیں۔ اسی طرح اس سے جو پہلی حدیث نمبر 90 نمبر حدیث، اس کے بھی سارے راوی شامی ہیں سوائے محمد بن عیسیٰ الطباع کے، یہ شامی نہیں ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے راوی شامی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ باب بھی مکمل ہوا۔